بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سیاست سے ہٹ کر صحت پہ بات کریں گے، علاج معالجے پہ بات کریں گے، کیونکہ آج میرے مہمان ہی بہت ہی سینئر ڈاکٹر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حکمت سے نوازا ہے اور ان کے مریض شفا یاب ہو کر دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، اور سب ان کو دعائیں دیتے ہیں، جن میں میں بھی شامل ہوں۔ آج ہم جناب ڈاکٹر محمد طارق میاں صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ شوگر کس وجہ سے پاکستان میں اتنی بڑھ گئی ہے اور اس کا علاج کیا ہے، کیونکہ نیم حکیم خطرہ جان بہت ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ شوگر کی ایک گولی کہتے تو شوگر ختم، ہم انسولین ختم کرا دیں گے، کہ جبکہ جو اہم ڈاکٹر ہیں وہ سب انسولین پہ لاتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ شعبہ صحت کے لیے اتنا کم ہوتا ہے کہ اس میں 10 ہاسپٹلز کا بھی خرچہ نہیں چل سکتا، لیکن حکومت ہے وہ صحت اور تعلیم پر اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہتی جتنا کہ وہ دوسرے محکموں میں، اور جبکہ وہ اپنی پاکٹ میں زیادہ پیسے رکھتے ہیں، ثواب دیدی فنڈ زیادہ رکھتے ہیں، لیکن محکمہ صحت کی طرف خیال نہیں کیا جاتا۔ آپ ہاسپٹلوں میں چلے جائیں، سی ٹی اسکین کے سارے آلات ہیں لیکن وہ خراب ہے، ایم آر آئی کے سارے آلات ہیں لیکن وہ خراب ہے۔ اس طرح باقی اور بھی کہیں اے سی نہیں چل رہا، کہیں آپریشن تھیٹر جو ہے اس میں وہ جو آپریشن کے ہوتے ہیں، آپریشن کے لیے آلات ہوتے ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتے، اور بعض جگہوں پہ تو جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ آپریشن کر رہے ہیں بڑے ہاسپٹلوں میں، سرکاری ہاسپٹلوں پہ۔ تو آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان کا حل کیا ہے، ان کا تدارک کیا ہے، اور یہ جو ینگ ڈاکٹر آئے دن ہڑتال کرتے ہیں نا او پی ڈی میں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی کرنی پڑتی ہے، اور ایمرجنسی میں بھی ہڑتال کر دیتے ہیں۔ اس سارے معاملات پر ہم آج جناب ڈاکٹر طارق میاں صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا حل کیا ہے اور حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، اور ڈاکٹروں کو آج خود اس کا کیا تدارک کرنا چاہیے۔ میں جناب طارق میاں صاحب کو اپنی شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو سر فار کمنگ۔ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ یو آر ویری پنکچوئل پرسن۔ آپ 12 بجے کے 12:15 آ گئے، یہ بہت کم لوگوں میں ہم نے دیکھا، لیکن آپ مصروف بھی بہت زیادہ ہیں، رات 2 بجے تک مصروف رہتے ہیں، لیکن آپ کا بر وقت آنا ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے کہ سب کو وقت کی پابندی کرنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہر شعبے میں کام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مرتبے سے آپ کو نوازا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور آپ کے والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور آپ کی کاوش ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ فیملی کون پاکستان کے سربراہ بھی ہیں، اور ہر سال آپ اس کو منعقد بھی کرتے ہیں اور لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں۔ تو میں ملتمس ہوں کہ آپ یہ بتائیں ہمیں کہ یہ پاکستان میں جو بیماریاں ہیں، مختلف بیماریاں، ان میں سب سے زیادہ ریشو کن کا ہے، اور یہ قابل علاج ہے خاص کر شوگر، یا بس جس کو ایک دفعہ شوگر ہو گئی وہ اللہ کے سپرد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان صاحب، پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا۔ بیسیکلی اگر اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو پاکستان اس وقت آلموسٹ 3رے نمبر پہ آ گیا شوگر میں پوری دنیا میں۔ ماشاءاللہ، کسی نمبر پہ تو آیا ہے نا؟ جی جی، بالکل بالکل۔ یہ چائنا اور انڈیا کے بعد اب پاکستان آ گیا، اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ ہمارا لائف سٹائل ہے، اور ہمارا کھانا پینا جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہے۔ تو اس میں ایک حکومت کا بھی عمل دخل ہے؟ ڈیفینیٹلی جی۔ مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمارے ہاں
حکومت چونکہ کنٹینیوٹی سے نہیں چل رہی ہوتی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے ہی پروگرام شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، اور وہ پروگرام جو لوگوں کو ویزیبل ہوں اور وہ کیے جاتے ہیں، اور جو لانگ ٹرم جن کا ایفیکٹ ہوتا ہے پوری صحت کے اوپر یا باقی چیزوں کے اوپر، ان کے اوپر چونکہ پیسہ بھی لگتا ہے اور ان کے رزلٹ لیٹ آتے ہیں. تو میں ایک دفعہ پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے کہا، ایک میٹنگ بلائی کہ جی ہم نے اتنے ڈائلسس سینٹر جو گردے صاف کرنے والے سینٹر ہیں وہ اتنے زیادہ بنا دیے ہیں. تو میں نے ان سے صرف ایک ہی درخواست کی کہ میں نے کہا کہ آپ نے جتنے پیسے اس پہ لگائے ہیں، گردے خراب ہونے کی 2 مین وجوہات، ایک شوگر ایک بلڈ پریشر. اچھا ٹھیک ہے جی. اگر ان کی اسکریننگ کے اوپر آپ اس سے 100واں حصہ کم پیسے خرچ کریں تو لوگوں کو گردے خراب ہونے تک پہنچنے ہی نہ دیں، یعنی ڈائلسس تک جانا ہی نہ پڑے. ٹھیک. تو آپ کو ڈائلسس یونٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہمارے ہاں کیا آتا ہے کہ بیماریاں 2 قسم کی ہیں. ایک ایکیوٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے نزلہ، کھانسی، بخار، یا پیٹ کسی کا خراب ہو گیا یا کھانسی ہوگی یا اس طرح کی بیماریاں، انفیکشیس ڈیزیزز. ایک ہوتی ہے کرونک ڈیزیزز جن میں شوگر ہوگی، بلڈ پریشر ہو گیا، دمہ ہو گیا، کینسر ہو گیا، اس طرح کی آرتھرائٹس وغیرہ ہو گیا، جنہوں نے سالہ سال چلنا ہوتا ہے. تو یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں جو کرونک ڈیزیزز ہیں، ان کا ہماری خوراک کے ساتھ اور ہمارے رہن سہن کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. ٹھیک. اب پتہ چلا ہے کہ ہمارے ہاں جب سے یہ فاسٹ فوڈ کلچر، یہ ریفائنڈ فوڈ جو ہے، پروسیسڈ فوڈ، یہ جب سے آیا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ وہ بیماریاں جو کہ کبھی بچوں میں، وہ پھر چیف منسٹر صاحب نے آپ کو کیا جواب دیا اس کا؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ سچی بات ہے. نہیں، اثر اس لیے نہیں ہونا کہ لانگ ٹرم اگر آج اسکریننگ شروع کریں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کچھ ہو رہا ہے. یہ میاں شہباز شریف تھے، پرویز الہی تھے یا بزدار تھے؟ میاں صاحب تھے. اچھا، ماشاءاللہ. اچھا، اب چیزیں وہ کی جاتی ہیں جو کہ فوری طور پہ ویزیبل ہوں. ٹھیک. ڈائلسس سینٹر بن گیا تو سب کو پتہ چل گیا، افتتاح ہے سارا. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے ہاں چونکہ کسی بھی حکومت نے لانگ ٹرم پلاننگ کی نہیں اور نہ کسی کو موقع ملا، تو اس لیے ہیلتھ کے اوپر کم از کم آپ کو ایک ٹاسک فورس جو کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ، ٹاسک فورس تو ہوتی ہے سر، وہ ہوتی ہے نا جو ٹیمپریری آج بنی. یہ میں چاہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے، جیسے تھنک ٹینک امریکہ میں ہوتا ہے، سارا کچھ حکومتیں بے شک چلتی رہیں، ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے لانگ ٹرم وہ چلتی رہتی ہے. یعنی حکومت کسی کی بھی آئے وہ اس میں نیوٹرل لوگ ہوں، وہ اس کو لے کے چلتے رہیں. میوچل ہوتا ہے نا سب. جی بالکل ساری. اور وہ مطلب ہے کہ ان کا پالیٹکس سے یا باقی چیزوں سے تعلق نہ ہو، لیکن وہ پالیسیز کو لے کے وہ چلتے رہیں. جی. اچھا، اب اس میں کیا پرابلم ہوا؟ ہم تیسرے نمبر پہ کیوں آئے؟ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی تیسرے نمبر پہ آئے. ہم تو چلے کم از کم ہم 47 نمبر کسی لحاظ سے تو 110 نمبر پہ کسی لحاظ سے تو ہم آئے نا پہلے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں کاربوہائیڈریٹس میں شامل ہیں آپ کا تمام اناج، آپ کی تمام بیکری آئٹمس، آپ کی یہ جتنی کولڈ ڈرنکس ہیں، جوسز ہیں. ہم یہ سمجھتے تھے شروع میں کہ جس نے بیمار ہونا یا جس نے کچھ ہونا نا، یا ویسے ہی بچوں کو، ان کو جوس پلائیں جی، فٹافٹ جوس نکال کے. اچھا نہیں، وہ بے شک صحیح جوس بھی ہو، اچھا وہ بھی خطرناک ہے. اچھا، وہ کیسے خطرناک ہے کہ اس میں سے ہم جو فائبر ہوتا ہے، جو اس کا گودا ہوتا ہے، فائبر، وہ اصل میں بینیفیشیل ہے انسانی ہیلتھ کے لیے. ٹھیک. وہ اب آ کے پتہ چلا ہے کہ ہمارے جو جراثیم ہمارے انٹسٹائنز کے اندر، انتڑیوں کے اندر نارمل جراثیم جو ہیں، ان کا رول اب بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ انہیں ڈسٹرب کر دیں گے تو آپ کو بے شمار بیماریاں جو ہے وہ ہو جائیں گی. اچھا، جب ہم گودا نکال دیتے ہیں اور صرف پیتے ہیں جوس، اس سے کیا ہے کہ فرکٹوز جاتی ہے آپ کے اندر، وہ جا کے آپ کے لیور میں سٹور ہو جائے گی اور فیٹی لیور بنا دے گی. نہیں، یہ تو آپ فریش جوس کی بات کر رہے ہیں نا. سارے جوس نا یہ جو دوسرے یہ جو ہے نا پیکچیز، یہ ادھر وہ تو ان پہ تو ہوتا ہی نہیں. اس میں اصل میں جو ہے نا
کنسنٹریٹڈ کارن سیرپ ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ایک تو سستا ہے، اس کی مٹھاس زیادہ ہے اور اس کی شیلف لائف زیادہ ہے، تو چینی کوئی نہیں استعمال کرتا اس میں، زیادہ تر وہ جو ہے کارن سیرپ وہ یوز ہوتا ہے آپ کی کیچپ میں، آپ کے جتنے باقی بیکری، تو یہ صحت کے لیے اچھا ہے نہیں نا اچھا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا۔ ہائی فرکٹوز کارن سیرپ جو ہے نا، فرکٹوز کیا کرتا ہے کہ وہ جا کے سیدھا آپ کے لیور میں جاتا ہے۔ اچھا، جوس کا گلاس اب ثابت ہوا ہے کہ جیسے کسی کو آپ شراب کا ایک گلاس دے دیں اور جوس کا ایک گلاس دے لیں، لیور کے اوپر جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ سیم ہے، ایک ہی ہیں، ایک ہی ہیں۔ اب پتا چلا ہے کہ ہمارے پہلے ہوتا تھا، دوبارہ بتائیں کہ جوس کا گلاس اور شراب کا گلاس اس کے جو برے اثرات ہیں جگر کے اوپر جو اس کے وہ ایک جیسے۔ اچھا، کیا اب پتا کیا چلا ہے کہ جو فیٹی لیور تھا، جگر پہ چربی آ جانا، یہ پہلے جس کو آتی تھی نا اس کو کہتے تھے، سب انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ شراب پیتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ اب بچوں میں ینگ ایج میں فیٹی لیور آ رہا ہے، ٹھیک، اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ اس کی ریزن یہ سارے جوس اور یہ فزی ڈرنکس اور یہ ساری چیزیں جس میں ہائی فرکٹوز کارن سیرپ یوز ہو رہا ہے، وہ جا کے جمع ہوتا ہے آپ کے لیور میں، اور یہ جو فیٹی لیور ڈیزیز ہے یہ ہیپیٹائٹس سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کے جو لیور ٹرانسپلانٹ امریکہ میں یا ادھر ادھر زیادہ ہو رہے ہیں وہ صرف اس فیٹی لیور کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ 8 بیماریاں ہیں جو کہ کاربوہائیڈریٹس زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں: شوگر، بلڈ پریشر، ڈپریشن، اوبیسٹی، موٹاپا۔ نمبر 1 شوگر ہی ہے، نمبر 1 شوگر ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ شوگر پہ آپ ذرا تھوڑا سا اویئر کریں لوگوں کو کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ خاندانی بیماری ہے کہ یا کسی کو ہوئی کسی کو نہ ہوئی، اور بعض ٹائم شوگر اتنی بڑھ جاتی ہے 500 600 بھی ہو جاتی ہے تو لوگ پھر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ کوئی لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ وہ کیسے اویئر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، شوگر 2 قسم کی ہے، ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے اور ایک ٹائپ 2 ہوتی ہے۔ ٹائپ 1 10% لوگوں میں ہے، اس میں انسولین آپ کے اندر بالکل نہیں بن رہی ہوتی، لہٰذا اس میں تو انسولین کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک، جو ٹائپ 2 ہے نا، اس میں بیسیکلی انسولین زیادہ بن رہی ہے۔ اچھا، زیادہ بن رہی ہے، انسولین زیادہ بن رہی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ بھی شوگر میں؟ شوگر میں۔ اچھا، اس میں کیا پرابلم ہوتا ہے کہ شروع میں جب آپ یہ، اس کی میں مثال ایسے دیتا ہوں کہ آپ نے ٹیبل کے اوپر ایک گندم کا دانہ رکھ دیں، اب گندم کا یا کوئی بھی بیج ہے کسی بھی درخت کا، اس میں سے پودا نکلتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اگر اس کو فیوریبل ایٹماسفیئر نہیں میسر، آپ نے شیشے کے اوپر یا ٹیبل کے اوپر وہ دانہ رکھ دیا، وہ خراب تو ہو جائے گا، وہ گل سڑ جائے گا، لیکن وہ اس میں سے پودا نہیں نکلے گا۔ ٹھیک، لیکن آپ اگر اسے زمین میں دبا کے تھوڑا سا پانی دے دیں، آپ نے اسے فیوریبل ایٹماسفیئر دے دی، تو اگر آپ کے جینز میں کسی بیماری کی جین موجود ہے، مثلا موروثی بھی ہے شوگر، اور آپ کے ہاں حالات جو ہیں، آپ کے لائف سٹائل بھی اس کو بناتا ہے، کئی خاندانوں میں شوگر بالکل نہیں ہوتی لیکن آگے لوگوں کو ہو رہی ہے، اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بیج کو ایٹماسفیئر ایسی دے دیتے ہیں کہ وہ بیماری کی شکل میں ظاہر یعنی یہ شوگر خاندانی بیماری نہیں ہے؟ نہیں، خاندانی بھی ہے اور حالات کی پیداوار بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ نان کو ہم سمجھتے ہیں، اب ہر شادی بیاہ کے اوپر آپ کو روٹی نہیں ہوگی، نان آٹا جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ریفائنڈ اور سفید آٹا، یہ آپ کے لیے انتہائی مضر ہے۔ چکی کا آٹا اور بغیر چھنا ہوا، تو ڈاکٹر صاحب آپ کے میلے ڈلا بس یہ پرابلم ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی میدا یا میدے کی بنی ہوئی چیزیں، تمام بیکری آئٹمز، تمام یہ جتنے ڈرنکس ہیں، یہ سارے جو ہے نا، اور ایک خاص مقدار میں فروٹ، اور وہ بھی ہول فروٹ، پورا فروٹ، یہ اگر آپ چیزیں رکھیں گے، اور ان چیزوں سے جو میں نے گنوائی ہیں، اور چینی کو تو آپ بالکل ان سے جان چھڑا لیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ 500 چھوڑ کے 1000 روپے کلو بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے، چونکہ یہ سفید زہر ہے، اور یہ ہماری زندگیوں میں سینکھیا آپ کھائیں گے نا تو آپ ایک دن میں آپ ختم ہو جائیں گے، سائنائڈ جو پوائزننگ ہے۔
لیکن یہ بھی ایک میٹھا زہر ہے، میٹھا وائٹ زہر۔ پوائزن ہے جو آپ کو 20 سالوں میں ختم کر دے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب اس میں جتنی چیزیں آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں، یہ جو ہمارے حکمران بیٹھے ہیں ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں نا یہ جانتے ہیں، اور آپ جیسے جو صاحب رائے ہیں وہ رائے بھی دیتے ہیں، یہ شوگر کو اگر بند ہی کر دیا جائے یہ پاسبل نہیں ہے۔ اصل میں چیز جیسے اب آپ اندازہ کریں کہ شوگر کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ گڑ ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ایک گڑ سے مطلب ہے کہ گڑ جن کو تو شوگر ہے نا ان کو تو نہ گڑ استعمال کرنا چاہیے نہ شکر نہ چینی، ٹھیک ہے جی۔ یہ لوگ یہ سمجھیں کہ چینی ہم نہیں استعمال کرتے، گڑ کر لیتے ہیں، وہ بھی کاربوہائیڈریٹ ہے۔ شہد کر لیتے ہیں جی، شہد بھی بہت زیادہ مقدار میں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، لہٰذا کوئی بھی کاربوہائیڈریٹ وہ اچھا کاربوہائیڈریٹ کیا کرتے ہیں، فوری طور پہ آپ کی انسولین لیول کو بڑھا دیتے ہیں۔ ٹھیک، انسولین جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ آپ کی خون کی نالیوں کو موٹا کرتی، آپ کی جتنی زیادہ انسولین پروڈکشن ہوگی تاکہ خون کی گردش زیادہ ہو، وہ گردش کم ہو جاتی ہے۔ موٹا کرنے ہونے سے جب خون کی نالیوں کو اندر سے تنگ کر دیا جائے، ہاں ان کی جو دیوار ہے وہ پہلے پتلی تھی، اس کو موٹا کر دیا جائے تو اس کا اندر جو سوراخ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جب کم ہو جائے گا، اور یہی شوگر والے پیشنٹس میں ہوتا ہے، ان کو دماغ کی فالج کیوں ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے، گردے کیوں فیل ہوتے ہیں، پیروں کا پرابلم کیوں ہوتا ہے، کہ ان کی نالیاں اندر سے تنگ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا کیا ہے کہ ہم نے دو کام کرنے ہیں، ایک تو کاربوہائیڈریٹس ہم نے جو میں گنوائے وہ بہت کم لینے، اور دوسرا یہ ہے میں نے جو بات کی ہے ہم کو یہ نہیں وی آر سٹنگ فار اویئرنیس، جی جی تو ہم سجیشن بھی دیں گے نا جی جی گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے، بالکل، کیونکہ میں آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، صحیح، 1 2 10 مثال آپ کے پاس ڈیلی 100 بندہ 100 کو سمجھا لیں گے، جی لیکن حکومت اگر کوئی انتظام کرتی تو پوری دنیا میں ویر نہیں جاتی ہے اور اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے۔ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جتنی یہ چیزیں آپ نے گنوائی ہیں یہ ساری مضر صحت ہے، بیکری ہو گئی، بوٹلز ہو گئی، جوسز ہو گئے، ہر چیز ہے، جی، اور حکومت ان سے ٹیکس لے کے پیسے اکٹھے کرتی ہے۔ تو ایک طرف ٹیکس ہیں، ایک طرف عوام الناس کی صحت ہے، صحت پہ یہ لگاتے ہیں کچھ نہیں، ان سے یہ ان کو پیسے ملتے ہیں، تھاٹ پاسبل کیسے سالو ہو گئی؟ احسان صاحب، سموکنگ ہاں، کوئی شک رہ گیا اس میں کہ سموکنگ جو ہے وہ کینسر کرتی ہے، ہارٹ ڈیزیزز کرتی ہے، خون کی نالیوں کو سکیڑتی ہے، اس میں تو اب کوئی ریسرچ کی ضرورت نہیں، یہ دس از ہارڈ فیکٹ، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سموکنگ جو ہے وہ یہ چیزیں کرتی ہے، منہ کا کینسر کرتی ہے، پھیپھڑوں کا کرتی ہے، باقی کئی جگہوں کا کرتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی خون کی نالیوں کو تنگ کرتی یہ ہے۔ ہمارے اس بجٹ میں سموکنگ ان سگریٹوں پہ تو بحث ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ٹیکس نہ لگائیں، کوئی تو ٹیکس لگائیں، وہ زیادہ ٹیکس لگائیں، کم ٹیکس لگائیں، وہ ایم ایل اے ناراض ہو گئے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے پیسے کہاں سے لینے ہیں۔ اب اگر جتنے لوگ بیمار ہوں گے، آپ ایک کینسر کا پیشنٹ لے لیں، اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کروڑوں لگ جاتے ہیں، کروڑوں لگ جاتے ہیں، اور پھر بھی تو بچ گیا، پھر بھی مطلب ہے کہ وہ ارلی سٹیج پہ ہے، ہاں۔ ورنہ لیٹ سٹیج پہ تو کوئی بھی نہیں بچتا۔ تو ہمیں جب پتہ ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ اصل میں یہ جو مافیاز ہیں نا، یہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا مضر ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہیں۔ اب یہ جو آپ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دن میں جانا پڑتا تھا کھانا اب ہوم ڈیلیوری شروع ہوگی، ماشاءاللہ۔ اب بچے رات کو ایک بہت بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں بچے، ان کی کوئی ورزش وغیرہ رہی نہیں، وہ نیٹ پہ اور ٹی وی، نیٹ پہ اور موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہوم ڈیلیوری ہے، اور رات کو جب چاہیں۔ میں اگلے دن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ بے شمار لوگ، انہیں دل کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اچھا، وہ رات کو کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر کے اور سو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنا آپ لیٹ کھائیں گے اور بہت زیادہ کھائیں گے اور سو جائیں گے، آپ کو موٹاپا بہت زیادہ ہوگا۔ اور سیکنڈ جو بہت بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا پیٹ بڑھتا ہے، موٹاپا ہوتا ہے، تو آپ کا جو معدے کا اور خوراک کی نالی کا جو ویلو ایک لگا ہوتا ہے، نو ریٹرن ویلو، وہ کھل جاتا ہے۔ آپ جب لیٹے ہوتے ہیں، وہ معدے کے جو کانٹینٹس ہوتے ہیں، جو خوراک ہے، وہ خوراک کی نالی سے آگے اوپر آتی ہے منہ کی طرف، اور پیچھے ہی پھیپھڑوں کی نالی ہے۔ ڈاکٹر طارق میاں صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے،
اور جاری رہے گی. ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جائیے گا نہیں. ویلکم بیک. ہم ڈاکٹر طارق میاں صاحب سے اچھی باتیں سن رہے ہیں کہ میڈیسن کے بغیر علاج کیسے ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں یہ بتائیں گے. اور واک کا اس میں کتنا رول ہے, اور خوراک میں بھی اگر ہم کوئی اچھی تبدیلی لائیں تو اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھا, کیا گورنمنٹ جو ہے نا اس میں کوئی رول ادا کرتی مجھے نظر نہیں آ رہی. جو آپ بتا رہے ہیں کہ بھی 20% ہاسپٹل میں, اگر یہ 7% ہی ہاسپٹل پہ آ جائے, پرائیویٹ پریکٹس ختم کر دی جائے, تو پھر کیسے ہوگا؟ اچھا, میں نا ایکچولی اتنا تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یا تو ہیلتھ انشورنس کی جائے, یا کوئی ایسا طریقہ کہ گورنمنٹ ہیلتھ کارڈ آیا تو ہے. جی, لیکن اب اس کو بھی کافی حد تک انہوں نے کم کر دیا. کس طریقے سے کم کیا؟ جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے اس کا ہیلتھ کارڈ ہے. اصل میں یہ اتنا زیادہ جو افورڈ گورنمنٹ کا سارا جتنا بجٹ تھا وہ سارا ادھر لگ گیا ہیلتھ کا, اور جو باقی ڈیولپمنٹ تھی وہ رک گئی. اچھا, ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ یا تو دوسرے ملکوں کی طرح دیکھیں اکانومی کے اوپر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ہیلتھ فار آل کریں گے, فری فار آل کریں گے, تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. آپ ابھی 20-25% کو بھی کیٹر نہیں کر رہے تھے تو آپ کا بجٹ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب اگر 100% کو آپ کریں گے, میں نے اس کا نا ایک حل دیا. ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی کردار نہیں تھا ان لوگوں کا جنہوں نے منی میکنگ کی اس میں؟ یہ تو ہمارے ہاں ہر چیز جو شروع ہوتی ہے نا, اب یہ جب یہ شروع ہوا ہیلتھ کارڈ, تو لوگوں نے فیک بلز اور فیک ایڈمیشن کافی کرنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو جو ہے گڈ گورننس اور یہ سارا کچھ یہ تو پھر لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پوری دنیا میں نظام چل رہے ہیں. ہم نے ایک دفعہ نا گورنمنٹ کو, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہم نے کہا کہ پوری دنیا میں یہ ہے کہ سب سے پہلے پیشنٹ اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ریزن کیا ہے اس کی؟ ریزن یہ ہے کہ بچپن سے لے کے وہ دیکھ رہا ہے جوانی تک اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں کیا بیماریاں ہوئیں, کس چیز سے الرجی ہے, کیا چیز وہ ہے, تو وہ پوری ہسٹری جانتا ہے. وہ ہسٹری جانتا ہے. اور اگر پیشنٹ کو ایسی تکلیف ہے کہ اسے بڑے ہاسپٹل میں جانا چاہیے, وہ ریکمینڈ کرتا ہے اور ساتھ اس کی ہسٹری پوری دیتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہاں پہ نزلہ کھانسی بخار کے ٹرشی کیئر ہاسپٹل جو کہ ریسرچ بیسڈ ہاسپٹل ہیں, جہاں پہ کمپلیکیٹڈ کیس جانے چاہیے, وہ سارے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. جو پرائمری کیئر کے ہیں, جو فیملی فزیشین لیول کے ہیں, وہ رش سارا ان کا ہے. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ جس مریض کو ایکچوئل ضرورت ہے وہاں جانے کی, اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا اور بیماریاں خراب ہو جاتی ہیں. تو میں نے 2-3 سیکٹری سے, ہیلتھ منسٹر سے یہ بات کی کہ آپ اس طرح کریں, اس کو چینلائز کریں کہ لوگ پہلے رپورٹ کریں آپ کے یہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہے یا فیملی فزیشین ہے, اس کے بعد جب وہ ریفر کریں. تو یہ ریفرل سسٹم پوری دنیا میں ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. اچھا, ایک سیکٹری جب مان جاتا تھا تو اگلی دفعہ جب وہ مطلب اس کو, بلکہ 1-2 دفعہ پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع کیے گئے, قصور میں شروع کیا گیا, گجرانوالے میں شروع کیا گیا, لیکن جو ہی وہ سیکٹری چینج ہو جاتا ہے ساری پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, کہ میں نے طریق انصاف کی حکومت میں دیکھا جی, جب کہ ہیلتھ کارڈ بھی تھا, تو ایمرجنسی میں ایک انہوں نے الگ شعبہ بنا دیا کہ جو مریض آئے پہلے وہ ایک ڈاکٹر دیکھتے تھے, اس کے بعد وہ دیکھتے تھے بھی اس کو ایمرجنسی میں جانا ہی نہیں ہے, یا ان کو وہی میڈیسن لکھ کے دے دیا تھی کہ جاؤ بازار سے لے لو. اچھا, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں رش ہو جاتا تھا بہت زیادہ, جس کی بنیاد پر وہاں لڑائی جھگڑے, کئی ایک مریض سیریس ہے وہ ایمرجنسی میں ہے تو اس کو چیک, اس کو نہیں کہ اب لگی لین روٹین میں چیک کرے. اب اس کو ختم کر دیا گیا, اور اب دیکھنے میں یہ ہے کہ مریض جاتا ہے, وہ چاہے کھانسی کا ہے یا ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے, تو وہ سیدھا جاتا ہے بیڈ پہ اور ڈاکٹر اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں. اچھا, آپ نے یہ تجویز کی کہ پہلے اپنے فزیشین کے پاس جائیں, اپنے فیملی ڈاکٹر کے, اور وہ ریفر کریں, تو یہ کوئی ایسا طریقہ کار بن سکتا ہے کہ یہ ایسا ہو؟ سر پوری دنیا میں یہی طریقہ کار ہے. نہیں تو یہ ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی ہے, ان کو کیا فائدہ ہے؟
اصل میں اگر یہ کر دیں تو ایک برڈن کم ہوگا. اصل میں نا اس میں بہت زیادہ اسٹیک ہولڈرز اس طرح سے انوالو ہیں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایمرجنسی میں آؤٹ ڈور میں رش رہے, میرا لگا رہے, میلہ لگا رہے, اور وہاں سے پیشنٹ پھر پرائیویٹ پریکٹس کے نکلتے ہیں. اچھا, جب انہیں پتہ چلے کہ ہمارے تو سینئر ڈاکٹر جگہ سے ہی ہم نہیں دکھا ہی نہیں ہے. سکے. ہاں. ٹھیک ہے جی. اچھا, وہ بھی ایک ہرڈل ہے اس سسٹم کو نہ لانے میں. انگلینڈ میں, امریکہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اور وہاں پہ پتہ کیا, آپ جاتے ہو نا ایمرجنسی میں, وہاں پہ آپ کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ آپ کی ایمرجنسی کس لیول کی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. آپ اندازہ کریں, میرا بیٹا کینیڈا میں تھا, اس کا یہ شولڈر ڈسلوکیٹ ہوا, گرا, شولڈر ڈسلوکیٹ, اتنی سویئر پین ہے, اس کو سویئر ایمرجنسی میں انہوں نے رکھا اور 5 گھنٹے بعد باری آئی وہاں بھی. وہاں پہ. اچھا, ہمارے یہاں تو لوگ سسٹم کو کہتے ہیں نا جی کہ بڑا, ہمارے یہاں تو مریض 2 منٹ ویٹ نہیں یہ کرتا. غلط نہیں تھا, غلط ہے, میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہاں کا اور ہمارے پیشنٹ میں جو فرق ہے نا, وہاں پیشنٹ ویٹ کر لیتے, یہاں ہمارا پیشنٹ ویٹ نہیں کرتا. اچھا, آپ ایک ایمرجنسی کو ڈیل کر رہے ہیں, ایک بندہ دوسرا آتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میری ایمرجنسی وہ زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے, ہم کئی چیزیں آپ سے پوچھنی جی تشریح رہ جائے گی. پاکستان میں اس وقت جو رجسٹرڈ ڈاکٹر ہیں MBBS وہ کتنے ہیں, اور پاکستان کی آبادی 25 کروڑ کی ہے. وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہے. 1.5 لاکھ کہ 2.5 لاکھ؟ جی 1.5 لاکھ. اچھا, اس میں سے آپ اندازہ کریں اب کیا پرابلم کیا ہوئی ہے. ہمارے یہاں جو میڈیکل کالج ہے نا, انہوں نے ایک وقت آیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میل ڈاکٹر زیادہ ہوتے تھے, فیمیل ڈاکٹر کم ہوتی تھی. اب فیمیل زیادہ ہے. اب 73% کے قریب فیمیلز ہیں, ماشاءاللہ, 27% کے قریب میل ڈاکٹر ہیں. فیلڈ میں آپ کو کیا چاہیے, میل ڈاکٹر زیادہ چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ہم میں کوئی جینڈر بائس نہیں ہے, ٹھیک ہے, بچیاں اگر پڑھ رہی ہیں تو انہیں آگے آنا چاہیے, لیکن وہ ہوتا کیا ہے 50% شادی کرا کے چھوڑ دیتے, ڈراپ کر دیتے. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوا کہ انہوں نے گورنمنٹ کے بھی پیسے ضائع کیے, اپنے گھر والوں کے بھی, صرف ایک سٹیٹس سمبل کے اوپر کہ جی یہ ڈاکٹر ہے, رشتہ اچھا ہو جائے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب سے یہ انہوں نے سیٹیں اس طرح سے کی, دیکھیں خواتین کا میڈیکل کالج علیحدہ, ٹھیک ہے جی, باقی جتنے میل کے ڈاکٹر میڈیکل کالج تھے وہاں بھی ان کی سیٹیں تھیں. لیکن جب سے یہ اوپن میرٹ ہو گیا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو میل ڈاکٹر مل ہی نہیں رہا. بچیاں زیادہ پڑھتی ہیں, بچیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ہمارے ملک میں ابھی تک یہ کانسیپٹ ہے کہ جو فیمیل ڈاکٹر ہے وہ ہے خواتین کی ڈاکٹر, شعبہ خواتین کی, گائنی آپس کی. ٹھیک, وہ دوسرے جو پیشنٹ ہیں اس کو دکھانا ہی نہیں پسند کرتے. اس سے کیا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے ہمارے یہاں. اور دوسری ایک اور چیز ہوئی ہے کہ چونکہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز بے شمار کھل گئے, گورنمنٹ میڈیکل کالجوں سے کئی زیادہ کھل گئے. پیسہ تو سند لے لو, 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے, آپ ڈاکٹر بن گئے. اچھا, ڈاکٹر آپ بن گئے, اب آپ اندازہ کریں کہ پتہ نہیں کوئی 50 کے قریب نوکریاں تھیں, اور وہاں پہ تقریباً کوئی 10,000 ڈاکٹرز نے اپلائی کیا. 50 کے لیے 10,000 ڈاکٹر جی اپلائی کیا, اب وہ نوکریاں نہیں مل رہی. اچھا نہیں, یہ جو آپ نے 1.5 لاکھ ڈاکٹر کہے, جی یہ انہی میں سے اپلائی کرنے والے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہماری پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ہوتے ہیں تو رجسٹر کراتے ہیں MBBS کرنے کے بعد. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بے شمار لوگ اب ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ یہاں سے ایجوکیشن لی, امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا, کینیڈا کے امتحان پاس کیا, باہر نکل گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا, پہلے ہی میل ڈاکٹر کی کمی تھی, اب کافی زیادہ باہر نکل گئے. ٹھیک, تو لہٰذا آپ کا جو برین ڈرین ہو رہا ہے, اس کی ریزن کیا ہے کہ یہاں پہ ایک ینگ ڈاکٹر ہے نا, ٹھیک ہے, ان میں بھی کوتاہیاں ہوں گی. کمیونیکیشن پرابلم ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, چونکہ ہمارے یہاں کمیونیکیشن کے اوپر, اور زیادہ لڑائیاں جو ایمرجنسی میں ہوتی ہیں نا وہ کمیونیکیشن کے. میں کوئی بات پوچھی پیشنٹ نے, ڈاکٹر نے, اس کی, اچھا اس کے نا اخلاقیات کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو اس کی ڈیوٹی بعض کا تو 48-72 آورس کے لیے ایمرجنسی لگتی ہے. ایک بندہ جو 72 اب بھی ایسے ہے. ہاں جی,
نہیں میرے خیال اب تو 8 گھنٹے کر دی. نہیں وہ 8 گھنٹے نہیں, ابھی بھی بے شمار جگہوں پہ جو ہے نا وہ اچھا. ایک وارڈ کو مہینے میں, یعنی ڈاکٹر کم ہونے کی جی وجہ سے جی. اور ان کو پیسے زیادہ دے دیتے ہیں. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو 48 گھنٹے سے ڈیوٹی کر رہا ہے اس کا اخلاقیات کا سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ نہیں رہے گا جو شروع میں رہے. ٹھیک ہے جی. اچھا باہر 8 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہیں کرنے دیتے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اچھی طرح ویل پیڈ ہے نا, کہ آپ کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ مینٹلی سیٹسفائیڈ رہیں گے. جب آپ کی تنخواہ سے آپ کا بجلی کا بل نہیں آپ دے سکتے, آپ انڈیپینڈنٹ گھر کیسے, مطلب پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جی ایک گھر میں ایک ڈاکٹر بنا لیں, اس کے بعد آپ کے سارے جو ہے نا اخراجات پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر ایک لائبلٹی بن گیا گھر والوں کے اوپر کہ وہ تو اپنی فیملی کو نہیں چلا سکتا. تو یہ جو اس طرح کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں نا وہ, اور پھر اوپر ایک اور چیز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہمیں دوائی نہیں ملی تو ڈاکٹر کا قصور, اگر ہمیں بیڈ نہیں ملا, اب یہ دیکھیں ڈلیوری ہو گئی, پیشنٹ آیا, بیڈ اویلیبل نہیں ہے, ویل چیئر پہ یا رکشے پہ ڈلیوری ہوگی, ایم ایس کو معطل کر دو. یار ایم ایس کو کیوں معطل کریں, اس گورنمنٹ کو معطل کریں جس نے وہ بیڈ ہی نہیں پورے دیے. ٹھیک ہے نا جی. اس نے تو ایک ایک بیڈ کے اوپر 3 لوگ ڈالے ہوئے, اس کا کیا قصور ہے, اور پھر بھی وہ علاج کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو آخر پہ اینڈ کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے قصور, اس کا سزا اس کو دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ جیسے سروسز اسپتال کا واقعہ ہوا, وی آئی پیز کا جنریٹر چل رہا ہے, تھیٹر کا جنریٹر کے لیے ڈیزل نہیں, تو یہ کس نے پرووائڈ کرنا تھا, حکومت کا کام تھا نا. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جا کے ایم ایس کو, پرنسپل کو اتار دو. یار بات سنو, اگر تو آپ نے اسے پراپر بجٹ دیا ہوا ہے پھر وہ انتظام نہیں کرتا, پھر تو وہ قصوروار ہے. اور اگر آپ اس میں جو ایم ایس پی لگتے ہیں وہ بھی پیسے دے کر لگ رہے ہیں, یہ اصل میں اپنی دیہڑی ختم ہو جاتی ہے. یہ جب سسٹم ہی اتنا زیادہ خراب کر دیا جائے, جیسے یہ تھا کہ لوگ ایس پی لگے, تھانے دار لگے, ڈی سی لگے, تو پیسے دے کے لگے, تو وہ جب گورنمنٹ انصاف کیا دیں گے. وہ تو اب آتے ہیں ہم فیملی کون کی طرف. جی جی. کہ آپ نے یہ پورے پاکستان کے ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا ہوا ہے اور ان کے لیے ابجیکشن کا سما کرتے ہیں یہ 3-4 دن, تو اس میں کیا قباحتیں اور کیا خوشیاں آپ کو نصیب ہوتی ہیں؟ دیکھیں اپنا پوری دنیا میں یہ ہے کہ میڈیکل نالج جو ہے نا وہ اتنا تیزی سے چینج ہو رہا ہے, نئی سے نئی گائیڈ لائنز آ جاتی ہیں ہر سال, ہر 6 مہینے بعد. اب ایک ڈاکٹر جو ہے اس نے گریجویشن کی اور اس کے بعد کسی جگہ پہ فار فلنگ ایریا میں بیٹھ گیا, اب اس کو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے ٹریٹمنٹ میں فرق آ جاتا ہے بہت زیادہ ریسرچ میں. ٹھیک. اچھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹریٹمنٹ چینج ہو گئی ہے. اب بلڈ جو شوگر کی ہے یا بلڈ پریشر کی ہے, یہ گائیڈ لائنز چینج ہو گئی. اب تو ان کا علاج جو ہے وہ جو پرانا علاج تھا وہ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. اب جس کو پتہ نہیں ہوگا وہ پرانے طریقے پہ علاج کرتا رہے گا اور مریضوں کو خراب کرے گا. پوری دنیا میں گورنمنٹ لیولز کے اوپر ریفریشر کورسز ہوتے ہیں, یا نہیں ہے؟ یہاں بالکل نہیں ہے. اچھا ہوتے تو ہم دیکھتے ہیں یار, یہ ریسرچ ہو رہی فراہم ہو رہا ہے سر, وہ سینٹر بنے ہوئے نام ہے دیکھیں, اور وہ بھی جو گورنمنٹ میں ہے. اچھا آپ کیا کرتے ہیں 3-4 دن؟ ہم ان 3 دنوں میں کیا کرتے ہیں کہ جو مختلف شعبے ہیڈ ٹو ٹو تمام جتنے شعبے ہیں اس میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی ہے, ہم ان 3 دنوں میں ڈاکٹرز کو پورے ملک سے اور انٹرنیشنل لیول سے ان کو بلا کے ان کی ٹریننگ کراتے ہیں. اچھا, اصل مقصد یہ ہے, اصل اس 3 دن کی کانفرنس کا مقصد یہ ہے. میں نے سمجھا جشن. نو ناٹ ایٹ آل, جشن نہیں. کوئی بھی میڈیکل کانفرنس جو ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنی جو تبدیلی آئی ہو وہ لوگوں تک پہنچائی جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں اب اس کا فیڈ بیک ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم نے اکیڈمی آف فیملی فزیشین کے لیول پہ فیملی کان میں ڈائبٹیز کے اوپر ہم نے کام شروع کیا اور بے شمار لوگوں کی دوائیاں ڈائٹ ان کی چینج کرنے کی وجہ سے بند ہو گئی. اچھا اس میں کوئی گورنمنٹ بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ بالکل نہیں, یعنی پرسنلی آپ خود ہم اپنی مدد آپ پہ تحت یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک.
اور یہ جو گیپ تھا جو گورنمنٹ کو کرنے والا کام تھا وہ اپنا ہم نے کیا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں، جی. یونیورسٹی ہے، یہاں سے دھڑا دھڑ ڈاکٹر نکل رہے ہیں، یہ مختلف اور شعبوں کو وہ کیا یہ پرائیویٹ ایجوکیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں ویسے تو جتنی نقصانات تو بہت ہیں اس کے، میں آپ کو بتاتا یعنی ہوں بھلائی کی طرف نہیں گئے، اصل میں نا منی میکنگ ہو رہی وہاں اصل پہ۔ میں حکومت کو یہ چاہیے کہ جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، جس حساب سے ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، پہلے کسی گاؤں میں نا ایک آدھ بندہ پڑھا ہوتا تھا. اب میں اپنے گاؤں گیا، شاید ہی کو گھر ہو جہاں پہ پہلے لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا. نہ یہ اب ہر بندہ اویئرنیس اتنی آ گئی ہے کہ وہ بچیوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. ابھی بھی اسٹل ہمارے بے شمار لوگ ہیں جو کہ اسکول سے وہ نہیں جا پا رہے، لیکن یہ ہے کہ یہ نمبر بڑا ہے. اس حساب سے اب آپ لاہور کو صحت کے حساب سے دیکھیں، ایک میو ہاسپٹل ہوتا تھا، ایک گنگا رام، ایک سروسز، اچھا اس کے بعد جنا جنرل یہ بنے، لیکن جس دور کا میو ہاسپٹل بنا ہوا ہے اب تک کم از کم 100 میو ہاسپٹل بننے چاہیے تھے لاہور میں، ٹھیک، جس حساب سے آبادی بڑھی ہے. اچھا، لیکن ہم نے وہ فیسلٹیز تو بڑھائی نہیں. اب لوگ کدھر جائیں؟ ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے آگے آیا، اور ایک ہمیں سیٹ بیک بھٹو صاحب کے دور میں ملا تھا جب ایک دم سے نیشنلائز کر دیے گئے ساری چیزیں. اب یہ ہے کہ بغیر پرائیویٹ سیکٹر کے گورنمنٹ اگر یہ کہے کہ میں ایجوکیشن پوری کر لوں گی، گورنمنٹ یہ کہے کہ میں ہاسپٹل پورے کر لوں گی، پیشنٹ پورے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس اتنا بجٹ ہی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ ہے، جی جی. اور آپ نے پیغام دینا ہے قوم کو بھی اور حکومت کو بھی، کہ حکومت کو ان بیماریوں کی تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور عوام کس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے، اور خاص طور پر جو ڈاکٹرز ہیں اور جو یہ جعلی ڈاکٹر ہیں ان کا کلاقہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ کی وجہ سے. دونوں یہاں نہیں ہیں، دونوں یہاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے یہاں منیمم بجٹ جو ہے وہ ان دونوں کے اوپر ہوتا ہے. لہٰذا اور دوسری چیز کوشش کیا کرنی چاہیے یعنی گورنمنٹ، کتنے پرسنٹ ہونا چاہیے اس پہ؟ دیکھیں جی کم از کم 25؟ نہ جی آپ کا تو 3% سے بھی کم ہے. میں یہ کہتا ہوں نا، یہ کم از کم مطلب مور دین 10% تو ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کیا ہوگا کہ ڈیزیزز کے بارے میں بھی، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں جتنے کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں ان سے 100 گنا کویکس ہیں. ٹھیک ہے جی. ہیلتھ کیئر کمیشن بنا، پہلے پنجاب میں بنا، اب باقی صوبوں میں بھی بن گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی تک کویکس کو وہ پکڑ نہیں سکے. نہیں، کویش کو آپ پکڑنے ہیں، پورا محلہ آپ کو پکڑ لیتا ہے. بس یہی ہے نا. 50 روپے میں دوائی دے رہا ہے اور ہم آرام سے ہو رہے ہیں. وہ لوگ یہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے میں آپ کو آخری کا، کہ گلا خراب ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہے کون سا اینٹی بائیوٹک دینا چاہیے، دینا بھی چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اور ڈوز کتنی دینی چاہیے اور ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے. اب پراپر اینٹی بائیوٹکس نہ دینے کی وجہ سے، پراپر ڈوز نہ دینے کی وجہ، پراپر ڈیوریشن کے لیے نہ دینے کی وجہ سے، ایک تو آپ نے کہا بجٹ میں اضافہ کریے تو گورنمنٹ کو سی ایم، عوام کو کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ عوام کو پریونشن کے اوپر آنا پڑے گا. اچھا، ہمیں ٹریٹمنٹ ماڈل سے نکل کے پریونٹیو ماڈل کے اوپر آنا پڑے گا. ہمیں اپنی ڈائٹ چینج کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی ہیبٹس چینج کرنی پڑیں گی. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز جو تھا کانسیپٹ ایک، اور یہ سائنٹیفکلی بھی پروو ہے کہ آپ جلدی سوئیں گے، جلدی اٹھیں گے، اور رات کا کھانا آپ کم کھائیں گے اور کاربوہائیڈریٹ سے بچیں گے تو آپ کی بے شمار بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے اگر بیماری نہیں بھی ہے تو اسکریننگ کے لیے پوری دنیا میں یہ ہے کہ سال میں کم از کم ایک دفعہ 4-5 جو بیسک ٹیسٹ ہیں، مثلا شوگر ہی چیک کرا لی جائے، بلڈ پریشر ہی چیک کرا لیا جائے، نہ زیادہ ٹیسٹ آپ کرائیں، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتا چل جائے گا جی پچھلے سال جب میں نے کرایا تھا مجھے نہ شوگر تھی نہ بلڈ پریشر. اب آپ کا پتا چل جائے گا کہ جی اس سال سے آپ کو شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو تدارک ہو سکے گا. ہماری گفتگو ڈاکٹر صاحب سے گھنٹوں جاری رہ سکتی ہے، لیکن وقت کی قید ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ دی ٹائم از اوور نو، تو میں اور ڈاکٹر صاحب اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.